الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے، بانیان دی محنت اور کاوش اللہ پاک جناب سیدہ دے صدقے چ قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ توبہ دی 119 نمبر آیت مجیدہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ یہ وچ اللہ پاک نے اپنے محکومہ نو حاکم بن کے حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک دا حق ہے کہ حکم دین، اس واسطے وہ حاکم ہے، اور دنیا دے جتنے مسلمان نے انہوں دا حق ہے کہ اس حاکم دے حکم نو تسلیم کریں۔ جتنے اسی اللہ دے محکوم ہاں، اللہ حاکم ہی نہیں، احکم الحاکمین، حاکمہ دا حاکم ہے۔ حضرت امیر المومنین نے مالک اشتر نو مصر دا گورنر بنا کے بھیجیا تے فرمایا اے نہ آکھیں کہ میرا حکم ہے، بلکہ لوگوں نے آکھیں جو میں حکم تمہیں سنا رہا ہوں وہ میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کا حکم، میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کا حکم ہے۔ بندے تینوں پوچھن گے کہ یہ سارے حاکم کون نے؟ تے آکھی میرے کو اپنا ذاتی حکم کوئی نہیں، جڑا میرے کو حکم ہے وہ میرے حاکم دا نام علی ہے، اور جڑے علی علیہ السلام کو احکامات نے انہاں دے حاکم دا نام مصطفیٰ ہے، تے مصطفیٰ دے اتے ایک حاکم ہے جڑا احکم الحاکمین ہے، جڑا ساری کائنات دے حاکمہ دا بھی حاکم ہے۔ میرے محترم سامعین، اسی کدی بھی محکوم او دے حکم چو اگے پیچھے نہیں ہو سکتے، کدی کدی کوتاہی ہو جاندی ہے۔ جیسا اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے تے پھر کسی ویلے بندے پڑھ دے نے، کسی ویلے نہیں پڑھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی حکم دا انکار کیتا ہے، کوتاہی ہو۔ میرا خیال ہے کوتاہی تے من نہیں جانی چاہیے۔ جڑا نماز پڑھتا ہے اس تے حکم پورا کیتا، اللہ پاک دا حکم پورا کیتا۔ جڑا بندہ حکم نہیں پڑھ سکیا نماز، وہ کم از کم یہ تے منن تو دا دل کرنا چاہیے کہ میرے کو کوتاہی ہو گئی ہے، کیونکہ انکار اسی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تے حکم دے انکار دا نام ہی کافر ہے۔ جڑا اللہ دے حکم دا انکار کرتا وہ کافر ہو جاتا۔ میرے محترم سامعین، اللہ روزے دا حکم دیتا ہے، وہ تو انہوں پتہ کئی باری بندے پھر رکھتے ہیں، کئی بندے نہیں رکھتے۔ احکامات تو دیا نہیں، احکامات دو قسم دے۔ ایک ایسے احکامات نے جنہ چ قضاء دی گنجائش ہے، کچھ ایسے حکم نے جنہ چ قضاء دی گنجائش ہوئی کو جی میں حکم ہوتا ہے فوراً مننا پہندا۔ نماز اتنا اہم حکم ہے اللہ پاک دا کہ یہ دی قبولیت تو بعد ہی سارے اعمال قبول کیتے جان گے۔ سب تو پہلے نماز دا سوال ہوئے گا، لیکن او دے وچ بھی قضاء دی گنجائش ہے۔ اس مسئلے تو سارے واقف ہیں کہ اگر نماز تو صبح دی نہیں پڑھ سکے، جاگ نہیں آئی، سورج چڑھ گیا تو کوئی گل نہیں، ہو جاندی ہے۔ وہ قضاء نماز 2 رکعت بندہ پڑھ سکتا۔ ویسے جنہیں کدی اصلی نہیں نہ پڑھی، قضاء اس کڑے بڑے پڑھنی، قضاء بھی وہ نہیں پڑھنی ہے جڑا باقاعدہ نماز پڑھتا ہے۔ باقی انہوں کی پتہ قضاء کی نوں آندے۔ جس روزہ بیماری دی وجہ تو نہیں رکھیا، یہ گل ذہن چ رکھ لو کہ اللہ بیمار ہے تے روزہ نہیں رکھیا، جدوں صحت مند ہو جائے گا نا وہ دی پھر قضاء دے گا، معافی کوئی نہیں، کوئی معافی۔ جڑا بندہ سفر دی وجہ تو روزہ نہیں رکھتا، جدوں سفر مکے گا تو عید تو بعد گھر ہوئے گا، عید تو بعد تے بندہ گھر کسے ویلے رہ ہی پیندا، جدن وہ گھر ہوئے گا نا ادن پھر وہ روزہ رکھے گا۔ کیڑا؟ جڑا سفر دی وجہ تو قضاء ہو۔ یہ مطلب ہے اتنے اہم دو چیزاں میں دسین کہ بلا نماز اتنا اہم حکم ہے لیکن قضاء دی گنجائش ہے، روزہ اتنا اہم حکم ہے لیکن قضاء دی گنجائش۔ جڑا میں آج حکم پڑھن لگا نا قرآن چوں، سورہ توبہ دی 119 نمبر آیت، یہ وچ لمحے دی گنجائش کوئی، لمحے دی گنجائش نہیں کہ بندہ آکھے کہ میں 2-3 منٹ بعد کر لاں گا، نہ۔ وہ دے واسطے پہلا مثال دینا پھر آج پڑھنا۔ اللہ فرمایا کل، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ هو اللہ احد، ان بندوں سے کہہ دو کہ وہ ایک ہے،
جدوں وہ ایک ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ آکھے کہ ادھے کو گھنٹے بعد میں تینوں ایک مننا گا۔ اللہ فرماندا ہے جڑا ادھا گھنٹہ نہیں ہونا مننا اس ادھے گھنٹے ہی تو کافر ہے۔ بہت شکریہ۔ جی میں ہی ہو سکیا میں ایک فوراً تسلیم کرنا ہے کہ وہ ایک ٹھیک ہو گیا۔ ہوں میں حکم پڑھنا جی جڑا موضوع آج تھوڑے سامنے پڑھنا چاہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماندا اے ایمان والو۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ ایمان والو، یہ جڑا حکم اللہ دے رہا ہے یہ ایمان والوں دے رہا ہے، کسے بے ایمان نو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے روزے دا حکم بھی ایمان والوں، نماز دا حکم بھی ایمان والوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے لکھے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے اجے دور نے گھبرانا نہیں، میں صرف مثال پہ دینا۔ اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اے ایمان والو تم پر روزے واجب کر دیے گئے۔ ایک گل دساں جی قبلہ، روزہ 16 گھنٹے دا ہوئے تو پاویں 26 گھنٹے دا ہوئے، بے ایمان نو ٹینشن لین دی لوڑ نہیں، کیونکہ صرف ایمان والوں تے واجب۔ شکریہ، مہربانی، سبحان اللہ۔ آج کل وضو کریے تو تھوڑا جہا آرام آ جاتا ہے، پانی پی جاتا ہے منہ تے ہتھاں تے، لیکن سخت سردی وچ بھی وضو کرنے والے وضو کرتے ہیں، وہ بھی ٹینشن کسی بے ایمان نہیں لینی چاہیے۔ نماز ہے تو ایمان والے واسطے، روزہ ہے تو ایمان والے واسطے، زکوٰۃ ہے تو ایمان والے واسطے، حج ہے تو ایمان والے واسطے۔ حج تے زکوٰۃ تے نماز تے روزے تھوڑا جہا فرق ہے۔ نماز جڑی نا جی یہ ہر کسی تے بیمار ہو جائے تو بہ کے پڑھے، بہ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اگر سفر ہے تو روزہ بعد چ رکھے، اگر بیمار ہے تو عید تو بعد پھر رکھے۔ یہ دو گنجائشاں نے یہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہر بندے تے واجب نہیں، جہاں نصاب پورا نہیں، مسکین ہے، وہ تے زکوٰۃ واجب نہیں۔ جڑا بندہ پیسے نہیں رکھتا غریب ہے، وہ تے حج بھی واجب نہیں، غریب تے حج واجب نہیں، تے مسکین تے زکوٰۃ واجب نہیں۔ جڑا عادل اللہ مسکین تے زکوٰۃ واجب نہیں نہ کردا تے غریب تے حج واجب نہیں کردا، وہ تھوڑ دلے تے ولایت بھی واجب نہیں۔ شکر۔ خیر یہ مطلب ہے ہر اچھی چیز اللہ ایمان والے تے واسطے رکھی، ہر نعمت اللہ نے ایمان والے واسطے رکھی۔ آج والی نعمت جڑی پڑھن لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو۔ توجہ بھی ایمان والیاں کرنی ہے تو حکم بھی قبلہ ایمان والیاں مننے۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ بے ایمان ٹینشن نہ لین، اس گل دی بھی نہ نماز دی نہ روزے دی، ایمان والے نال گل ہے۔ اس ایک صحابی دی قبر چومن تے دل کردا ہے جس نبی دی مسجد وچ کھلو کے پیغمبر نو پوچھ لے گا، یا رسول اللہ وہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا جہاں علی ہوتا ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ شکریہ قبلہ۔ پیغمبر نے فرمایا جہاں محبت علی ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، اور جہاں علی کا بغض ہوتا ہے نا وہاں ایمان نہیں ہوتا، وہاں نفاق ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے علی والیاں واسطے نماز ہے، علی والیاں واسطے روزہ ہے، انہاں واسطے حج ہے، انہاں واسطے زکوٰۃ ہے۔ انشاءاللہ سارے محبان علی بیٹھے ہو تو ہن میں حکم پڑھن لگا۔ میں تواڈے 5 منٹ لے نے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، فوراً پورا کرنا جی، فوراً، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ میں کہ اللہ حکم فرماؤ، فرماندے نے اور اللہ سے ڈرنے کے بعد سنو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں سچا مل جائے نا اس کا ساتھ دو گے تم۔ یہ تمہیں حکم ہے کہ سچوں کا ساتھ دینا، صادقین کا ساتھ دینا۔ آیت ایک مومنین دا ذکر ہے، دوسرا صادقین دا ذکر ہے۔ مومنین نے ساتھ دینا ہے کدا جی؟ پنجابی پہ پڑھنا میں پہنا مومنین نے ساتھ دینا ہے کدا؟ صادقین دا، سچیاں دا۔ ایک مومنین نے ایک صادقین نے، انہاں مومنین نے صادقین دا ساتھ دینا ہے۔ یہ دا مطلب طے ہو گیا کہ صادقین نو ضرورت نہیں کہ وہ مومنین دی تلاش کرن، مومنین دی ضرورت ہے کہ وہ صادقین کی تلاش کرن۔ اور مومنین نے
صادقین دا ساتھ دین نعرہ یا مومنی کرتے کر تبرہ اچھا جی علیدہ من کرتے کر تبرہ قرآن آنکھے اعلان کر کے ملنگڑی دے فضائل پڑھنا ہے تو سننا پوسی کیا شان لسامہ ہے دردی مومن نو مشکل ویلے بچاندہ علی ہے بگڑی امتی ہووے یا نبی دی ہووے کشتی کنارے لگاندہ علی ہے دشمن زمانہ نبی دا سی ہویا بستر تے سانکے لکھاندہ علی ہے نبی دا دماد اسد اللہ الغالب تے زہراندہ حامل کہاندہ علی ہے نپلے دا من حاضر دا چلیا قبر دے حضاب سے بچاندہ علی ہے نعرہ ہے یا میرے محترم سامعین ایمان والد حق کے کہ سچے دا ساتھ دے سچے میں قرآن چو بعد چو پڑھنا پہلی گل ہے کہ اتنا اہم حکم آج میں تھوڑے سامنے بیان کیتا ہے کہ وڈیاں کراں دے لوگ وڈیاں کراں دے سچے دا ساتھ چھڑ کے جہنم میں ٹر گئے نے تے بڑیاں پیڑیاں کراں دے لوگ سچے دا ساتھ دے کے جنت ہی ٹر ہوں میں وہ وڈے گھر پڑھنا جی پہلا تو میں دسیا کہ وڈیاں کراں دے لوگ سچے دا ساتھ چھڑ کے جہنم میں تے بڑیاں پیڑیاں کراں چو لوگ سچے دا ساتھ دے کے جنت تک ٹر گئے اللہ لحاظ نہیں جے کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی گل تو میں قرآن حکیم چو دو بیبیاں دا ذکر کرنا اللہ فرماتا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا ہم نے مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں کیڑی مثال اللہ فرماتا کفر امرات نوح و امرات لوط ایک نوح علیہ السلام تھے اور دوسرے لوط علیہ السلام تھے اور وہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین وہ جو ان کی دونوں کی بیویاں تھیں نا وہ ہمارے بڑے نیک بندوں کی بیویاں تھیں وہ ہمارے اپنے بندوں کی بیویاں تھیں یہ بڑا گھر ہے حضرت نوح علیہ السلام دا پھٹی لگی ہوئے تختی لگی ہوئے کہ چودھری الطاف حسین یہ دا مطلب ہے چودھری جس لکھوا کے بوئے تو باہر لوائے ہے آخر عام کراں تو بڑا ہی کر ماڑا بندہ تے تختی لکھوائے کی ماڑا بندہ کی لکھوانا ہے وہ تختی لانتا ہی نہیں وڈے لکھے ہوں دا چودھری دا گھر وڈا گھر ادو بندہ اگے ہوئے تے اگے لکھیا ہوئے کہ سائیں رحمت علی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ دا مطلب جدنا رحمت اللہ علیہ لگا ہے وہ پھر چودھری نہ تو وڈا ہی گھر ہے نا بھائی ایک چودھری لکھیا ہے وہ تو چودھری تو وڈا گھر ہے اگے لکھیا ہے رحمت اللہ علیہ یہ دا مطلب وڈا گھر ہے ہن اگلے وڈے گھر دا تانوں پتہ ہے کہ رحمت اللہ علیہ تو اگے گھر وڈا ہوئے تو تے لکھیا ہوندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دا مطلب ہے رحمت اللہ علیہ تو بھی وڈا ہن دسو خبر رحمت اللہ علیہ تو بعد جو رضی اللہ وڈا ہویا ہے تے رضی اللہ تو اگے وڈا گھر کدا ہوئے علیہ السلام دا نوح بھی علیہ السلام تے لوط بھی علیہ السلام اے قرآن ہے کسی وقت زندگی چ موقع ملے 2-4 منٹ مل جاندے قرآن کھولنا ہے سورہ تحریم کڑنی ہے 28واں پارہ کڑنا ہے تے 10 نمبر آیت کڑنی اللہ فرماتا ہے فَخَانَاتَهُمَا ان دونوں بیبیوں نے خیانت کی تھی حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی بھی خیانت کی تھی حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی بھی خیانت کی تھی یہ جڑیاں بیبیاں دی خیانت ہوندی ہے تو سامنے سنی ہونی ایتھے بھی بیبیاں ہیں نے جڑا بندہ آکے نا بیبی خیانت کر دی ہے سب تو پہلا ذہن چاہتا ہے وہ کمیٹی کٹھی کر کے کتے غائب ہو گئی ہوئے گی ساڑھے علاقے تے خیانتیں نہیں جانتے نا اور بیبی کیڑی خیانت کر رہی ہو سکتا ہے بندہ آکے اب بیبی خیانت کر گئی ہے امانت چے پہلی گل ذہن چاہتی ہے کہ کمیٹیاں کٹھیاں کر کے بیبی نس گئی یا دودھ چ پانی پاندی ہوئے گی یہی ہو سکتا نا یا ڈالڈے کے ہو وچ تھوڑا جا دیسی پا کے تے سارا دیسی بنا دی اس قسم دی خیانتاں ہوندی ہیں کوئی عالم ثابت نہیں کر سکتا کہ انہاں حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی تے حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی نے کوئی ملاوٹ کیتی ہوئے کسے دے پیسے کھا دے ہوں
نعوذ باللہ کسے ہو نا بھائی میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا میں کہ اللہ آج کل دووے کتھی ہوندیاں نے اللہ فرمایا لبا کی لد کھلا نارا مع داخلین ہم نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا ہے لوط بھی علیہ السلام تے نوح بھی بولو یار علیہ السلام وڈے کر دسیا میں وڈے کر دیا دو بیبیاں کتھے نے آج کل پھر پیانا قرآن ہے کتھے نے آج کل جہنم میں کمیٹی کھاتی سنے نہیں دودھ سے پانی پایا نے نہیں کہ ہو غلط بنایا نے نہیں میں کہ اللہ ایڈیاں وڈیاں لوگ آدیاں بیویاں تو تو جہنم میں جکال چھڑیاں نے انہاں کیتا کی فرمایا وہ دونوں سچے تھے اور یہ ساتھ چھوڑ گئی تھی سبحان اللہ وہ دونوں سچے تھے اور یہ ساتھ چھوڑ گئی تھی اگر آنکھ ہوتے میرا خیال ہے ایک اور بھی آیت پڑھنے قرآن پاک ہے سورہ مبارکہ ہود ہے جی یہ آیت مجیدہ دا نمبر بھی عرض کر دینا آیت مجیدہ دا نمبر جناب 43 اللہ 42 جی معاف کرنا اللہ فرماتا ہے یا بنی ارکب معانا ولا تکن مع الکافرین حضرت نوح نے ڈوبتے ہوئے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے میرا ساتھ دے کافروں کا ساتھ نہ سبحان اللہ میری قوم دے بچیاں نو نہیں پتہ ہے الحمدللہ انہیں کافران دا ساتھ دیتا ہے کہ حضرت نوح دا دیتا جلدی بولو جی کافران دا میں کیا اللہ پھر اللہ فرماندہ پھر میں ڈوب دیتا میں کیا نبی دا بیٹا سی فرمایا پھر بھی ڈوب دیتا علیہ السلام دا پتر سی اللہ مرہ میں ڈوب دیتا میں کیا حضرت نوح نے کو گل کیتی سی فرمایا آندہ سی نوح معافی دے دے میں نہیں دیتی نوح میں نوح آنکھے کتھے آنکھے اے قرآن وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي حضرت نوح نے کہا اے میرے رب جیسا بھی ہے میرا بیٹا ہے جیسا بھی ہے میرا بیٹا ہے اور میری اہل میں سے ہے اللہ فرماندہ ہے پھر ہم نے کیا کہا قال یا نوح تو ہم نے کہا اے نوح انہو لیس من اہلک یہ تیرا بیٹا ہے تیرا اہل نہیں ہے تیرا بیٹا ہے تیرے اہل نہیں ہے کیوں اللہ فرماندہ انہو عمل غیر صالح اس کا عمل ٹھیک نہیں اس کا عمل میرے لوگ دیکھو جی عمل ٹھیک کی نہیں انہیں کسی نے چپیڑ ماری ہے نہیں قتل کیتا ہے نہیں ڈکیتی کیتی ہے نہیں کسی دی چوری کیتی ہے نہیں اے شراب پیتی ہوئے میں مجرم ہوں حضرت نوح دے بیٹے شراب پیتی ہوئے میں تو ایڈا مجرم ہوں چوری کیتی ہوئے ڈکیتی کیتی ہوئے کسی دا گھر ساڑیا ہوئے کسی یتیم دا مال کھادا ہوئے آخر کوئی عمل پیڑا ہے جو ہویا ہے ہوئے میں کہ اللہ او کی فرمایا نوح علیہ السلام بھی تھا اور سچا بھی تھا یہ سچے کا ساتھ چھوڑ گیا اگرچہ رضی اللہ کا بیٹا نہیں تھا رحمت اللہ کا بیٹا نہیں تھا یہ علیہ السلام کا بیٹا تھا یہ جنیاں بیویاں ہوں دیا نا انہاں تے بندے اعتراض کر دیں نے تو اولاد تے کٹ کر دیں بیوی خراب کرے نا تو لوگ کہتے ہیں سانو کھورے کتھوں چمبڑ گئی کتھوں چڑیل چمبڑ گئی رشتہ کران والے صحیح گل دسی نہیں وہ دال آ گیا اپنے پاسے کھا گیا یہ چڑیل ساڈے گل پی گیا یہ بیوی نو بندے آندے نے میری چڑیل کدھروں گل پی گئی ہے پتر پیڑا نکلے تو پھر نہیں آندے جن میرے گل پی گئے پتر بھی تو پیڑا ہو ہی سکتا ہے کیونکہ وہ ہوندی ہے بیگانی تے ایتھے آئی ہوندی ہے نکاح کر کے تے پتر تے پھر اپنا ہی ہوندا نا اپنا ہی ہوندا نا اسے واسطے جدوں حضرت نوح دی بیوی گرک ہوئی ہے میں مجرم ہاں تہاڈا جے ایک واری بھی حضرت نوح نے آکھیا ہوئے کہ جان دیو میری بیوی جدوں پتر ڈوبن لگا ادوں آندے نے اے میرا بیٹا اے میرا بیٹا ہے ایڈی سخت گل ہے مینوں ترجمہ کرن لگیا قبلہ یقین کرو ڈر پیا ہوندا اللہ فرمایا نوح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوئے 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 ایسا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں میں کہ ترجمہ کرنے لگا میں ڈرنا بڑی ذات ہے معصوم نبی ہے لیکن پھر وہ اللہ کی کیتا جا سکتا خدا دی قسم اے قرآن اللہ فرماتے ہیں ہاں انی اعظک تحقیق میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکونا من الجاہلین
جو ایسوں کی سفارش کرے وہ جاہل ہوتا ہے، اور تو میرا نبی ہے، تو میرا رسول ہے۔ اللہ فرمائے سفارش بھی نہ کریں، کیتا کی یہ ایک کوئی گل ہے، جی میں ماں سچے دا ساتھ چھڑ گئی، بیٹا بھی سچے دا ساتھ چھڑ گیا۔ میں کیا اللہ میں حضرت نوح دی زوجہ دی گل نہیں کردا، اے نبی دا پتر سی، جویں دا بھی ہے سی، جویں دا بھی ہے سی، چلو تو نہیں معاف کیتا، غرق بھی تو کر دیتا ہے، تے ایڈا اشتہار کڈن دی کیڑی لوڑ سی؟ تو سا ویکھیا نہیں اشتہار؟ زیارت کرو اس اشتہار دی۔ میرے تے دادے نو نہیں سی پتا، پردادے نو ہی کہ ایک نبی دا منڈا ڈوب کے مر گیا سی۔ اساں تے قرآن سے ہی پڑھے ہیں نا، قرآن سے پڑھے ہیں، تے اسی مر جائیں گے جے مگروں بندے ہوں گے وہ بھی پڑھیں گے، تے جو ادو مگروں ہوں گے وہ بھی پڑھ۔ قیامت تک اللہ نے اشتہار لا چھڑیا ہے، مر گیا ساجے ڈوب کے علیہ السلام دا منڈا، سچے دا ساتھ چھڑ کے، سچے دا ساتھ چھڑ کے۔ میں کہا یا اللہ، سوچیا میں اللہ پاک نے ایڈا اشتہار کٹ کے پوری دنیا چ روڑا کیوں پوا دیتا ہے کہ علیہ السلام دا بیٹا، علیہ السلام دا بیٹا۔ اللہ فرمایا سچے دا ساتھ چھڑیا ہوئے نا تے میں نبی دے رشتہ دار دا بھی لحاظ نہیں تو سا غور نہیں فرمایا، بیوی بھی نبی دی رشتہ دار تے بیٹا بھی نبی دا رشتہ دار۔ یاد رکھو بیوی تے طلاق ہو سکتی ہے، بیٹے نو نہیں۔ بیٹا تے بیٹا ہی جیندہ نا۔ آج نہ اخبار جی دیتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو جائیداد منقولہ اور پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں، منقولہ اور غیر منقولہ سے آگ کرتا ہوں، پاویں آگ کرے لکھنا پھر پہندہ میرا بیٹا۔ بھئی آگ بھی کرے تے اپنے نو کرنا سو، کسے نو تو نہیں سو کرنا۔ میں حیران سا کہ بلا کہ اللہ چودھری شجاعت صاحب نے نا ساڑھے گجرات والے، تو ہم تو نہیں پتا ہے مشہور نے، وہ کدی کدی گل مکانی ہے تو آندھے یار مٹی پاؤ، اور مٹی پاؤ اگلی گل کرو۔ میرا دل کیتا میں آکھاں اللہ پاک علیہ السلام دا پتر سی، جے غلطی کر کے نبی دا ساتھ چھڑ کے سچے دا تے جہنم میں ٹوری گیا ہے تے تو مٹی پانی سی، ایڈا اشتہار کڈن دی کیڑی لوڑ سی؟ اللہ فرماندا ہے میں گناہاں تے مٹی پانا، گناہاں تے مٹی پانا۔ جڑا سچے دا ساتھ چھڑے نا او دے تے میں مٹی نہیں پاندا۔ یقین کرو مینوں خیال آیا کہ اللہ جانتا سی 14ویں صدی چ ایسے بندے پیدا ہون گے جڑے ممبراں تے بیٹھ کے یزید دی گنجائش کڈن دی کوشش کرن گے تے آکھن گے وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ برا تھا، وہ شرابی تھا، جیسا بھی تھا یار کچھ لحاظ کرو، اگر صحابی کا بیٹا تھا۔ اللہ فرماندہ سچے دا ساتھ چھڑ کے نبی دا پھسے آئے تو صحابی دا چھڑا دا تھا۔ آباد جیڑا سچے دا ساتھ چھڑے گا نبی دا بھی ہویا۔ لو جی میں بڑے کر دسیا، بڑے کر جنہاں وچوں سچے دا ساتھ چھڑ کے لوگ جہنم میں ٹر گئے۔ ہن پیڑا کر دساں اے جدوں سے اللہ کو اولاد منگنے ہاں تے گڈیاں منگنے ہاں تے مکان منگنے ہاں تے منڈا باہر ٹر جائے تے جڑا باہر گیا وہ کاغذ بن جان، وہ تو پہلا کوئی چنگا کام کرنے اور نماز شماز پڑھ کے روزہ رکھ کے بعد یا مولوی نو آکھیا تو دعا ایتھے کر ہے نا، آیت کریمہ پڑھا کے کوئی چنگا کام کر تو بعد اہی اللہ کو منگنے۔ یہ دا مطلب ہے جدوں کوئی نیکی کرتا ہے ادوں پھر اس تو بعد حق ہے کہ آج اللہ کو منگے۔ ایک بی بی ہے، اجا میں نہ نہیں دسا، اللہ فرماتا اس قالت، اس بی بی نے کہا رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی، اے میرے رب جنت میں میرا گھر بنا، جنت میں میرا گھر بنا، ونجینی تے شوہر تو مینوں نجات دے، اینو موت دے تے میرا جنت چ گھر بنا۔ کیسی بی بی دوویں مطالبے کٹھے کر چھڑے، ایک بیٹا بدا مر جائے، دوجا جنت چ میرا گھر بنا۔ بچے ہس دے نے پے یہ کیویں دی دعا ہے؟ لوگ تے آندے نے پہ میرا گھر وسدا رہے تے میرا جنت چ بھی گھر بنا۔ وہ آندی ہے بندہ مر جائے یا مینوں طلاق ہو جائے، اے مینوں چھڑ چھڑے تے میں اینوں چھڑ چھڑاں تے ایک مہربانی اور کر جنت چ میرا گھر بنا۔
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸੂਗੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇ میرا خیال ہے منڈا فوٹو پہ بنانا کوئی پڑھنے والے آئے آج بسم اللہ بابا جی بسم اللہ جزاک اے جناب قبلہ بخاری صاحب اس مجلس دے بانی میں جی میں نہیں انہوں سدیا انہوں میں سدیا میں کدوں آکھیا اتنے پڑھو انہوں آکھیا اتنے پڑھو لہذا سید بھی تے کمال دے ذاکر بھی تے پھر بانے بھی جلدی کریے پھر مہربانی وڈیاں گھراں دے لوگ سچے دا ساتھ چھڈ کے جہنم میں ٹر گئے ہن آ ایک بی بی ہے جڑی اللہ نو کی پی آندی ہے جدوں شاہ جی آئے نے وہ جڑا فوٹو پہ بناتے جی ان تو نہیں پتا میں کی آکھے آ جڑے تسی ہو تانوں پتہ لگ گیا پھر دو دعاواں کیتیاں ایک تے ایڑا شوہر میرا اینوں میرے مگروں لا پنجابی یہی بن دی تے دوسرا جنت وچ میرا گھر بنا حد ہو گئی اللہ نے دووے قبول کر لے سبحان اللہ اینوں میرے مگروں لا تے جنت وچ میرا گھر بنا اللہ نے دووے قبول کر لیں یار جدو اسی دعا کر سانو کیوں آندے ہو دعا کرو اس واسطے تسی ذکر اہل بیت پہ کر دے ہو تے ذرا دعا کرو شاہ جی تسی سید ہو تسی دعا کرو نیکی جدو بندہ کر دینا اس تو بعد دعا کر نماز پڑھے روزہ رکھے حج تے جائے ہے نا اس بی بی تہاڈا کی خیال ہے کوئی نیکی کیتی ہوے گی تاں ہی پہ آندی ہے جنت وچ میرا گھر بنا پہلا تے گل ہے کہ او دا اعتبار ہے کہ کوئی جنت ہے سبحان اللہ دوسرا یہ بھی انہوں پتہ ہے کہ اللہ جنت وچ گھر بنائے تے بندا ہے اللہ نہ بنائے تے نہیں تیسرا وہ جان دی ہے کہ او دی رضا دی نہ جنت ہے وہ سمجھتی سی میں انہوں راضی کر لیا تے میں جنت وچ گھر بنوانا چاہنی ہوں تساں حیران ہونا ہے کہ بی بی کون سی اللہ فرماندا ہے نجنی من فرعون و عملہ وہ فرعون کی بیوی تھی اور اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اس بڑا تو میری جان چھڑا تے جنت وچ میرا گھر بنا ہن تساں اپنے اپنے پسندیدہ علماء کو پوچھنا ہے کہ حضرت آسیہ نے ایت کریمہ پڑھائی سی تسبیح پڑھائی سا سو تہجد پڑھ کے کی عمل اس کیتا جدے تو بعد انہوں ایڈا مان سی کہ دعا کرانگی تے جنت وچ میرا گھر بن جائے گا کوئی تے نیکی کیتی سو دوجی گل کو دسے تے مینوں فون کریا جے میرا نہ لبے تے شاہ جی کو لے لیا جے قرآن تے میرا ہاتھ ہے میں کہ اللہ اس کیتا کی ہے فرمایا اس کے مقابلے میں دو آئے تھے ایک موسیٰ ایک فرعون اس نے جھوٹے کا ساتھ نہیں دیا سچے کا ساتھ صدقہ جامع لو جی یا علی خیر و جناب شکریہ میں ٹھیک مثالاں دیتی ہیں کہ وڈیاں گھراں دے لوگ علیہ السلامہ دیاں گھراں چوں سچے دا ساتھ چھڈ کے جہنم وچ تے ایڈے پیڑے کر دی بی بی ایدو پیڑا تے لبنا ہی نہیں تانوں پتہ ہے اللہ پاک نے نا بہانہ جی چلن دینا اے جنہ بندیاں آکھنے نا اللہ نو جا کے کہ میرا نماز تے بھی دل کردا سی تے روزے تے بھی کردا سی آ چڑیل مینوں ساہ نہیں لین دے جدوں گھر آیا ایسا کیا پیسے جدوں گھر آیا میرا سوٹ جدوں گھر آیا چوڑیاں اس میرا ایتھے دم کیتی رکھے ہے اے جنانی مینوں چمبڑ گئی سا جی اللہ پاک اس مینوں زندگی چ نیکی کو نہیں کرن دیتی میں اینوں ہی بھگتدا رہا بس اے تے راضی ہو جو میں بڑا امتحان دے چکا تے جڑی نویں دوزخ وچ مینوں سٹنا جے میں آیا ہی دوزخ چوں ہن نویں مینوں دوزخ وچ سٹنا جے آ جیو بی بی جس مینوں تیرے بارگاہ چ سجدہ نہیں چج نال کرن دیتا اس روزہ رکھن لگا تے یوں شروع کر دیتی تے میں روزہ بھی نہیں رکھ سکیا جے میں کوئی رکھ لیا تے اس افطاری تے بہ کے یوں شروع ادو پھر اللہ آکھے گا اچھا ایڈی پیڑی سی پہ تو ساری زندگی نیکی نہیں کر سکیا جی اس طرح ہی کر لے آواز نہیں آ رہی آ گئی ایک کسے بی بی بند کرا چھڑیا کہ بندے بند کر مہربانی کرو
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਾਕਰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕੋ ਖਰਾਬ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ کہ جو کھلوے گا ادو ساؤنڈ خراب کر چڑ، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا کدی بھی نہیں ہوا، بس ایویں شک ہی ہوتا ہے۔ اس طرح کون کرتا کہ بلا اس طرح نہیں ہوتا، لیکن شک بندے پی جاتا بھی ساؤنڈ خراب کہ انہیں کرایا جڑا مگر نے انہیں فون کر کے ساؤنڈ والوں آخیا پھر روپیہ 2000 میں تینوں دیاں گا ایک باری خراب کر۔ عزیزان گرامی قدر، جیڑا بندہ آکھے گا کہ اس بی بی مینوں نہ سجدہ کرن دیتا ہے، نہ مینوں چج نہ روزہ رکھن دیتا ہے، عید والے دن بھی اس پٹ پٹاکا پا چھڑیا، نہ میں عید دی نماز تے جا سکیا، مینوں چمبڑی صحیح، ادو اللہ لوت تے نوح دیاں بیویاں دی مثال دے کے آکھے گا انہاں نالوں بھی پیڑی سی تے آئے ہائے صدقے جاواں، اور جنہاں نبیاں دی مخالفت کیتی ہے انہاں نالوں تے تیری پیڑی نہیں سی نا، تو قابو آ گیا۔ تے جڑی بی بی آکھے گی یا اللہ میرا دل کردہ سی تیری بارگاہ چ چکن تے، جن مینوں چمبڑیا، اس مینوں پوری زندگی ساہ نہیں آن دیتا، اس ویلے اللہ آسیہ دی مثال دے کے آکھے گا بیدا فرعون سی تیرا دے فرعون بھی نہیں۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ حضرت آسیہ نے سچے دا ساتھ دیتا ہے، جھوٹے دا ساتھ نہیں دیتا۔ اگو جرا سچے دا ساتھ دینا نا جی، یہ بھی اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے جوگا، لفظ ہے جوگا، وہ ساری پنجابی چلتا، توڑے بھی چلتا، چنیوڑ دور کوئی نہیں گجرانا تو جوگا۔ پہلا سڑک بہت پیڑی ہوندی سی، ادو بہت دور ہوندا سی، دوائی لینی پیندی سی چنیوڑ ٹاک، بڑی پرانی سڑک ہوندی پنڈی پٹیاں والی، ہن اللہ دا فضل ہو گیا دور کوئی نہیں۔ اسی آنے جوگا، کئی باری ذاکر دا رات نو بہ کے بانی آندے نے پی انہوں آخر تے رکھ لو، انہوں آخر تے رکھ لو، بچوں ایک کی آندہ آئیو نہیں جو انہیں جوگا۔ سبحان مجلس ہون لگے تو بندہ آندہ لے بھئی 20,000 روپیہ بچے توں دینا ہے، ہو سکا میری گل سن لو حصہ میں پاواں گا پر میں انہیں جوگا، مولا جی تو انہوں جزا دے بے۔ اوتھے بندہ آکھے نا پنچر واسطے گڈی کھلا رہے تے استاد مندے نو آکھے اوے چھوٹے آ پنچر لا، وہ بندہ آندہ ہے آپ لا استاد جی، اے نہیں جے انہیں جوگا۔ اے پنچر لو آن لگیا تینوں صحابہ لگ جاندہ ہے، انہیں جوگا نہیں، امام بنان لگیا تینوں صحابہ نہیں لگا، انہیں جوگا ہے یا آباد رہو۔ بہت شکریہ، ہاتھی بنان لگیا میں تو صحابہ لگنا چاہیے نا، اے نہیں انہیں جوگا۔ جیڑی ہے نا کسے سچے دا قبلہ ساتھ دینا، وہ بندہ وہ نہیں دے سکتا جنہیں خیر ہی ہوئے جی، خیر ہوئے جنہیں جوگا ہوئے۔ امریکہ تے ایران لڑ پہ نے، اساں وچ پہ کے صلح کران دی کوشش کیتی ہے، اساں اونیوں ہی کیتی ہے، سار اٹھاؤ یار، وہ پھر لڑ پہ نے اسی ان کی کریے، اور لڑائی پھر ہو پئی ہے، اساں میز سجایا، اسلام آباد بٹھایا، جنہیں جوگے ساں کر رہے ہیں نا، تے ہونی بھی پہ کوشش کرنے ہیں جنہیں جوگے ہیں، وہ پھر سعودیہ بھی ساڈا اپنا ہے، یمن بھی ساڈا اپنا ہے، ہون وہ آپس پہ لڑتے ہیں، اسی پھر پہ آنے کھلو جائے جنہیں خیر ہوئے۔ پاکستان دا کردار کمال رہا ہے، اللہ گواہ خدا دی قسم، اے جنی لڑائی امریکہ اسرائیل دی ایران نال ہوئی ہے، ساڈا خدا جاندا ہے کہ اساں صلح دا کردار ادا کیتا ہے، شرارت دا کردار ادا نہیں۔ شرارت جنی کردا ہے مودی کردا ہے، اسی نہیں کردے، اساں انہی کوشش کیتی ہے جنہیں آرمی چیف صاحب نو سلام ہے، وزیر اعظم صاحب نو کمال کیتا ہے جنہیں جوگے ہیں۔ یہ مطلب سچے دا بندہ ساتھ دیندا جنہیں جوگا ہوئے۔ ترے طریقے نے جوگے دے، پہلا تے جوگا، دوجا بھی جوگا تے تریجا جوگا، میں پڑھ دیں۔ سچا کھلوتا ہوئے پرے پنچایت چ تے 100 نمبر او دا لگتا ہے، جڑا پنچایت چ کھلو کے آنکھے اے سچا ہے، اے سچا ہے، او بندہ انہوں سائڈ تے کر کے آندہ ہے، جڑا اتھے پنچایت چاکھے ہی سچا ہے، جے مقدمہ لگ گیا تے کچہری آکھیں گا، ہو سکا جتھے تیرا دل کردہ میں نے کھلا رہی، میں سیول تو لے کے تے سپریم کورٹ تک ہر عدالت چاکھاں گا، اے سچ۔ انہوں اندرے 100 چو 100 چو 40-50 بھی پاس ہو جانا۔ اللہ فرماندہ تو سچے نو سچا آکھے پنچایت کھلو کے،
100 ਚ 100 عدالت سے کھلو کے آکھے تو 100 ਚ 100 پاس ہونا ہی ہاں جی ماڑا بندہ جی انہیں جوگا نہیں کتنے ٹر گئے بندے انہیں جوگا نہیں کہ میں پنچایت چ کھلو کے آکھاں میں انہیں جوگا نہیں کہ میں کچہری جا کے آکھاں عدالت چ سچا ہے اس واسطے جڑے جھوٹے ہوندے نا مد مقابل وہ آندے نے ہاں جڑا گواہ بنے ہیں پہلا یہ لتاں وڈو نا وہ پھر نبڑنا ہے نا گل جی جنہوں خطرہ ہوئے کہ مینوں جھوٹا مارے گا وہ پھر سچے نو سچا نہیں آندا اللہ فرماندا میں کریم ہاں تے میں رحیم ہاں تو فکر نہ کر جدو اپنے گھر بیٹھا ہوئے گا نا گھر بیوی چ بچیاں چ پراواں چ بھتیجیاں چ اوتھے ہی بہ کے آگ چھڑی اوتھے تو میں آکھ نہیں سکدا سچا تے ہے نا میں کچہری بھی نہیں آکھ سکدا پنچایت چ بھی نہیں آکھ سکدا لیکن سچا ہے اللہ فرماندا کی یاد کریں گا پاس ہے تو جنہیں جوگا سے اوتھے تے سچا آگ ہی چھڑیا ہی ایک تھرڈا جوگا آخری جنہا 33 نمبر لے کے پاس ہوتا ہے 33 طرح 100 نہیں ہوتا کدی بھی 33 طرح 99 ہوتا ہے 99 ہوتا ہے وہ کدی بھی 100 پورا نہیں ہویا پر 33 والا پاس ہو جاتا 33 والا بھی پاس ہویا ہوتا ہے تے 100/100 لے کے بھی پاس ہویا ہوتا ہے 100/100 نو پوچھیے کی بنیا ہی وہ آندا پاس ہو گیا تے 33 والے نو پوچھیے وہ آندا اسی بھی پاس ہوئے ہوں پھر فرسٹ والا کی آندا ہے ہوئے پاس ریڑ کھیڑ کے میں گل دساں اسی ماڑے بندے ہاں ریڑ کھیڑ کے بھی پاس ہو جو تو بڑی گل میں کہ اللہ سچے نو سچا میدان چ نہ آکھ سکیے کچہری نہ آکھ سکیے اپنے جیاں چ بہ کے بھی جے دسیا تے جنانی جا کے پرلے گھر دس دے گی ڈرنا پیا جی ڈرنا پیا اللہ فرماتا مک گئی گل کی میری کریمی نو یاد کریں گا دل چی لکھ چھاڑو سچا ہے صدقے جاواں ٹائم دیا شاہ جی وہ دل واسطے تے نہ منہ لگتا ہے نہ اعلان لگتا ہے نہ کوئی بندہ گل پیندا ہے دل دی گل تے دل چی ہے نا دل چی کہ بنا تو دل چی لکھ چھاڑ کہ وہ سچا ہے 33 نمبر دے کے پاس کر دے گا جا نہ تو کچہری آگ سکیں نہ تو پنچایت چ آگ سکیں تے نہ تو گھر بہ کے آگ سکیں نہ چاہ دی دکان تے بہ کے آگ سکیں دل تے رکھی ہے نا میں ایک بندہ ملیا بچہ گجرات دا میں کئی جگہ تے مثال دیتی ہے وہ سکا جی میری اماں ڈک دی ہے مجلس تو میں مجلس سے جانا میرے ابا جی بھی ڈک دے نے مجلس چوں تو میں مجلس سے جانا تو میں نہ آیا کر ڈک دے جو نہیں ہے کی کرنا میں ہوں جنہیں جوگ ہے انہاں کو کم کر اماں کی آندی ہے وہ سکیا اماں دی ہے میں تینوں دودھ نہیں بخشنا جے تو مجلس سنی میں ابے نہ گل کرنی سی وہ سکیا ابا سن لو وہ آندا جے میرا ہے نا تو کوئی نہیں سنیا اس وہ ایڈی اوکھی گل ہے 1:30 بجے کھلا گیا 15 کیا کیا وہ سکیا اماں دی میں دودھ نہیں بخشنا جے مجلس چ گیا تے ابا کی آندا وہ سکیا ابا تو پھر ابا ہوندا وہ سکیا جے پترا میرا خون ہے نا میرا ہے مجلس نہیں ہو جا میں کہا بچیا نہ دودھ دا تانا لیں تے نہ خون دا تانا لیں اگر ماں باپ ڈک دے نہیں نا تے نہ آیا کر مجلس وہ انج دا ہی ہو گیا جی میں تسی ہو گیا میں کہا بچیا جڑا منو مسئلہ ہوتا ہے نا ماں پیو دی اطاعت چوں اودوں نکلنا ہے جدوں او آکھن بت پوج میرے لو ویکھو گے تو میں پڑھا جدوں ماں باپ آکھن نہ شرک کر اللہ تو علاوہ بت پوج سورج نو پوج شرک کر مشرک ہو جا اللہ فرماندا ہونے دے آکھے نہ لگی میں ذمہ دار ادو ارا ماں باپ دی گستاخی نہیں کرنی تے کہنے لگا میں مولا دی مجلس سننا انہاں تے ڈک دے نے میں کہ ماں پیو دا گستاخ ہو گیا تے مولا ہی راضی نہیں رہنا اوے ماں پیو دی گستاخی نہ کری مولا نو راضی کرنی تے نہ آیا کر مینوں کہنے لگا تسی گل کیویں دی پہ کر دیو میں میرے نال بیتی ہے میں تینوں کی دسو میں کہ نہ آیا کر ایویں ماں آکھی کہ دودھ بدنام کر گیا تے جے پیو 2 باری چاہ دی دکان تے بہ کے آکھا میرا تے ہے ہی نہیں نا تیرے پلے کی رہے گا انہاں دی تابع فرمانی کر تے نہ آیا کر مینوں کہنے لگا مولوی جی کوئی گل نہیں ہن مسئلہ تساں کسی اور کو پوچھ لاں گا
تسی پہ آندے میں مجلس نہ آواں میرا تے دل کردا میں کوٹھے تے علم لاواں میں کوٹھے تے علم لاواں میں اماں نہ لڑ کے تے کوٹھے تے علم لانا ابے نہ لڑ کے میں ہوں لڑ کے لانا کی پہ کرنا ہے اجے تے تیرے نام مکان بھی نہیں ابے آنا دفع ہو جائے تو تیرا مکان ہی نہیں کی کراں میں ہون صحیح آیا تو میں جدوں تک اتے نہیں انہوں لگدا ایتھے لا چھڑ اور یارا دل بچ علام لا چھڑ کیونکہ دل دے اندر راز ہے اندر اہل بیت دی محبت رکھ انہاں دی زندگی دی دعا کر تو انہاں دی نرمی دی دعا کر جنہ تک کرو زندہ نہیں ایتھے لا چھڑ تے جدوں موقع ملیا ادو کوٹھے تے لا گئی کیونکہ کوٹھے تے او لاندا ہے جدے اندر پہلے لگدا ہے بڑے جا بچے ایسے نے جنہ دے اندر علم لگ چکے جی جی میرے تجربے چ جی یہ مطلب ہے بندے کام ہونا ہی کرنا جن نے ایک باری پھر آکھو جوگا ایک دن میں دچھنا اے عبد خدا مہربانی کر وڈیاں کراں دے لوگ سچے دا ساتھ چھڑ کے جہنم میں جتے چھوٹے کر دی بی بی سچے دا ساتھ دے کے جنت ساتھ حضرت آسیہ وہ نہیں دیتا ہے جن نے بولو جلدی جی جن نے جوگی سی کدوں جدوں اس آکھیا نا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا اس بچے کو انہیں وہ ساتھ دیتا ہے اس بچے دا تے ساتھ ہونا دیتا ہے جن نے اس بندے کٹھے کیتے ہون تے میں مجرم اس جلوس کڑھایا ہوئے تے میں مجرم فرعون دے محل دے دوڑے جلسہ کیتا ہوئے میں مجرم اے فرعون دی ہتھی پئی ہوئے میں مجرم او سنو تو میں تھوڑے کو اجازت لما قرآن سورہ مبارکہ القصص ہے جی آیت مجیدہ دا نمبر 9 ہے اس ایک کوئی گل کیتی ہے اللہ فرماتا ہے وقالت امرأۃ فرعون کی بیوی نے کہا صرف کہا جن نے جوگی ہے فرعون کی بیوی نے کہا کیا قرۃ عین لی ولک نہ قتل کر یہ چھوٹا بچہ بڑا ہو کر تیرے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا میرے بھی آنکھوں کی شکریہ او سکے او کیویں ہون سنو لا تقتلوہ انہوں قتل نہ کر ساتھ میں دین دیجئے انہوں قتل میں تواڈے کو نا اہم گل کر انہوں قتل نہ کر پساور رکھ کے بیان دیسی خنجر اتھے رکھ کے بھی آنی قتل نہ کر مجھ بھی آنی قتل نہ کر کیوں عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدم وہم لا یشعرون ساڑی اولاد کوئی نہیں انہوں بیٹا بنا کے پاڑ لینے وڈا ہو کے فائدہ ہی دے گا نا اینی گالے سکیتی جی پاڑ لیا وڈا ہوئے گا فائدہ دے گا بچے اے نوجوان اے جنہیں جوان بیٹھے ہو تواڈے ماں پیو نے کدی نماز ہی تانوں منگے پترانوں تے کدی پیراں کول جا کے منگے کیوں فائدے واسطے اگر فائدے واسطے نہ منگے ہوندے تے جدوں بچی پیدا ہوندی ہے ادوں لڈو کیوں نہیں بنتے جدوں بیٹی پیدا ہوندی ادوں واجے کیوں نہیں بجدے اس واسطے کہ انہیں مہمان نے کسے دے گھر ٹر جانا تے مینوں تے فائدہ اے بیٹھے ہو فائدہ دینے والے ہو کہ نہیں ماں پہ تو منگیا فائدے واسطے آسیہ بھی آندی ہے ساڑی اولاد کوئی نہیں تے یہ بچہ چھوٹا پاڑ لینے تے بڑا ہو کے سانوں فائدہ دے گا یہ دا مطلب ہے اپنے فائدے واسطے بھی سچے دا ساتھ دیتا ہوئے نا تے بندہ مومن ہو جائیں نہیں میں تواڈی گرمی مکان لگا پکھا تے بڑا بڑا لایا نے جو ہوا توڑے تک پہنچ دیئے میں اندر کی ٹھنڈ دا ذمہ دار ہوں رکھ مولوی صاحبان دیا قرآن ہتھاں تے رکھ کے تے ایک واری میں نو دساں اے آسیہ جدو اللہ نو آکھیا میرا گھر بنا مومنہ سی بولو مومنہ سی جنت جی مومن جاندے نہیں کافر جاندے آسیہ مشہور مومنہ بیبیاں چوک مومنہ یہ جڑے بڑے ایسا آکھیا وڈا ہویا تے پتر بنا لانگے تے سانو فائدہ دے گا ادو حضرت موسیٰ نے اعلان نبوت کیتا سی یارہ گو دے سانا جے اعلان نبوت کیتا سانا
نہیں موسیٰ کسے نو کلمہ پڑھایا سی موسیٰ دے کولوں کسے کلمہ پڑھیا سی پتہ نہیں ایس گل دی سمجھ آ گئی تے کامیاب ہاں میں اج دی مجلس وچ اے دا مطلب ہے کئی کلمیاں شرمیاں تو پہلا بھی مومن ہوندے نے سبحان اللہ آباد رہو جی اجے حضرت موسیٰ کلمہ پڑھایا نہیں اعلان نبوت کیتا نہیں تے بی بی مومنہ کیویں ہو گئی دس نہ دا کلمہ کدوں پڑھیا سو پوری دنیا دی ہے جی اس سچے دی حمایت دا ساتھ دا اعلان کیتا تے کدے واسطے اپنے فائدے واسطے اوے آسیہ اپنے فائدے واسطے موسیٰ دا ساتھ دیتا ہے ابو طالب اپنے فائدے واسطے رسول دا ساتھ ہاں بابا جی جملہ سننا آسیہ بیٹا بنا کے فائدہ لینا چاہتی تھی ابو طالب بیٹے دے کے فائدہ دینا چاہتی کیا بات ہے یارا آسیہ اپنا بیٹا بنا کے فائدہ لینا چاہتی تھی ابو طالب اپنے سارے بیٹے دے کے اسلام کو فائدہ دینا چاہتا تھا کسے مولوی دا ہن تک آسیہ دا کلمہ نہ پوچھنا تے مومن من جانا تے حیدر قرار دیئے نہیں حمایت تو بعد بھی او دے کلمے تے شک کرنا اسی کو بغض علی کہتے ہیں میرے کو تقریباً 9 منٹ باقی نے 8-9 منٹ شاہ جی ریمبر دین لگا کر سچے دی حمایت تے ساتھ دے سچے دا کنہ کو دینے بولو 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 جننے جو گئے جے سچا کتے میدان صدقے جاواں میرا خیال ہے دوست پہلے پہنچ گئے سچا جے تے میدان چ کھلوتا ہے تے سامنے آکھے سچے نہیں انہیں جوگا نہیں کتے چاہ دی دکان تے بہ کے آکھ چھڑو سچ انہیں جوگا بھی نہیں انہیں جوگا بھی نہیں قرآن چو میں سچے پڑھن لگا تے مہربانی کرنی ہاں کوٹھے تے علام لا پاویں نالا ایتھے کتے لکھ چھڑی بطول سچی سار اٹھاؤ اے قرآن سورہ مبارکہ آل عمران 61 نمبر آیت ہے تعالو ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسانا و انفساکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین جس دن جھوٹوں پہ لعنت آنی تھی نا فرماتے نے حضور نے سرکار دو عالم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور میدان مبالہ میں گئے آج جنہیں بندے میرے منہ لو کے چپ ہو گئے میں جویں لکھیا سی اویں پڑھے ہن جڑا انہاں کو کلے پکڑ لے گا اس تے آکھنا مولوی زہرا نو بھی رضی اللہ پہ آندا تے علی نو بھی رضی اللہ پہ آندا حسنین نو رضی اللہ پہ آندا انہیں تانوں کلے پکڑنا ہے پیا تلیاڑا پیا سارے نو رضی اللہ آندا سی تساں کدوں مینوں فون کرنا ہے تساں تھلے لمبا بے شمار بے شمار بے شمار میں وہ تحریر پڑھی ہے جڑی شاہ عبد القادر نے حاشیے چ لکھی ہوں تہاڈی پریشانی مکاواں پھر مک گئی آ جڑے بال میرے منہ پہ بہندے نے انہاں علی نو بھی رضی اللہ حسنین نو بھی رضی اللہ زہرا نو بھی رضی اللہ اوے بچیو خدا دا نا جے انہاں نو لکھن دیو رضی اللہ شکر کرو انہاں بندے نہیں بدل چھڑے علی بھی گئے نے حسنین بھی گئے نے بڑے باریک بندے بیٹھے نے حضرت زہرا بھی گئے نے ایک تینوں دساں اے پاویں رضی اللہ نے تاویں یہی گئے نے پاویں علیہ السلام نے تاویں یہی گئے نے تے جے علی کرم اللہ نے یہی گئے نے جے رحمت اللہ علیہ نے یہی گئے نے میں تیرے کو آخری سوال پوچھنا تے مجلس مکانا علیہ السلام ہون تے اے رضی اللہ ہون اے رحمت اللہ علیہ ہون اے ایکو گل قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس سچے ہیں یا نہیں ہیں سچے ہیں انہاں 5 سچیاں دے سنٹر جڑی سچی لے کے نبی گئے نے ایک کلے بھی رسول جاندے تے مبالہ جت کے ہوندے امام حسین علیہ السلام کلے چلے جاندے قبلہ تے مبالہ جت کے ہوندے انہاں دی سچائی چ کوئی شک نہیں لیکن نبی نے کروں توری ہے وہ سچی جڑی دکان تک بھی کدی نہیں سی آئی جڑی سودے دی خرید و فروخت واسطے بازار کدی نہیں سنائے
اے زہرا نوں گھروں توڑ کے جنت البقیع چوں گزار کے اگے دو اج کل سڑکاں نے ادوں بھی اگے میدان مبالا سی اللہ دیا بندیا پیغمبر نے ایڈی محنت کیتی ہے صرف یہ دسن واسطے لوگوں جڈا میں سچا نا اوڈی میری تی سچی بس اچھی نام ہی نہ آکھیں مسلمانہ دل دے کسے کونے چ لکھ چھڑی زہرا سچی ہے یہ تینوں نہ قبر جا کے پتہ لگے گا کہ زہرا دی سچائی نو تسلیم کیتا ہوئے تے اللہ کمیں دی جنت اور کمیں دی رضا عطا کر آباد رہو آباد رہو میرے عزیز دوستو انہاں 5 منٹاں چ ایک گل کرنا چاہنا انہاں چ کر دینا روایت لمبی ہے جلدی کر دیں ساڈے پنڈ ایک بی بی سی معذور میں کئی باری دسے لتاں تو معذور وڈیری ہو گئی میں آکھیا اماں تہاڈی پھر شروع تو ہوندا کہ شروع تو میں جی میں پیدا ہی ہوئی ہاں تے میری لتاں کو پھر خراب سان پولیو جو بھی ہے میں کدی احساس ہویا اس آکھا نہیں میرے وہندیاں 3 بچیاں دا کام کر دیاں سن پیاں پوکر پھیرن والی وکھری تے کپڑے دھو کے لیاون والی وکھری سی ایک روٹی لے کے آ گئی کہنے لگی بیٹا اینوں اندر لے جا میں کہ نہیں اماں نہیں جا وہ میں گیا تو صندوق ویکھیا اودے وچ نویں سوٹ پے ہن لیڈیز بھریا سی اس آکھیا میں منگدی نہیں معذور میں ونڈ نہیں میں کہ اماں انے کپڑے تے انے تحفے اس آکھیا میں پورے پنڈ نوں قرآن پڑھائے تسی روئے کیوں ہائے دی آواز کدھروں آئی میں کی آکھیا ہے کہنے لگی بیٹا میں پورے پنڈ نوں قرآن صدقہ جاواں قرآن پڑھایا تے جڑیاں بچیاں دی شادی ہو گئی ہے نا وہ بھی جدوں گھر ہوندیاں نا کدی پیکے میرے سوٹ لے کے آندیاں مینوں سلاماں دی بھی ہن چاہت نہیں رہ گئی اینے سلام مینوں ہوندے تے دوسرا جدوں کوئی آندی ہے نا بچی ادھر تحفہ ہاتھ چ پھڑیا ہوندا ہے یہ مطلب ہے مسلمانوں اینی گل تے سمجھ چاہندی ہے نا جتھے قرآن پڑھایا ہوئے اوتھے یا سلام دی امید ہے یا تحفے دی آباد رہو یا سلام واسطے ہاتھ اتھے آوندا ہے تے یا تحفے واسطے ہاتھ اتھے آوندا ہے دنیا جہان دیاں بیبیاں جڑیاں قرآن پڑھاندیاں نے جتھے قرآن پڑھایا ہوئے اتھوں تحفے دی تے سلام دی امید کیتی جا سکتی ہے کھلا قرآن میرے سامنے بطول دی تھی اس ملے جو گزری جتھے قرآن پڑھاندے رہے سن کدی کدی منہ تے آیا والا وچوں ویکھ کے بی بی فرماندی سی تو تے نانا مار ایک مریدنی دی گلی چو بی بی دے اونٹ گزرے او دی 5 سال دی بچی سی پرانی خادمہ سی بچی چھت تے آئی انہیں آؤندیاں سار بی بی معصومہ سکینہ سلام اللہ علیہا دے نظر پئی بچی 5 سال دی سی اپنے جیڈی قیدن نو ویکھ کے دلچسپی بدی 2-3 قدم ہولی ہولی ڈردی ڈردی اگے آئی این اس وقت بی بی سکینہ پہ آندے سن پھپھی میرا گلا خشک ہو گیا ہائے آکھن والے ہو دوجا جملہ پھپھی میرا گلا خشک ہو گیا رسی تنگ ہو گئی ہے اگر رسی کشادہ ہوئے تو میرا دل کردہ میں گردن پھیر کے بابے دا منہ ویکھاں کنیاں گلاں کیتیاں پھپھی پیاس ہے رسی کشادہ ہوئے تو میں بابے دا منہ ویکھاں اوڑا سان اے بچی صاحب لا لیا او پھپھی ہے اے پتیجی ہے تے او جڑا سر کٹ کے نیزے تے چاڑیا اس چھوٹی بچی دے والد گرامی نے اے دوڑ کے تھلے آئی تے ماں نو کہنے لگی اماں چھت تے آ میں تینوں قیدن بکھانا حیران ہو کے مومنہ کہنے لگی وچ بیبیاں بھی قیدنا ہے وہ سا کہ اماں ایڈیاں شریف قیدنا بھوک لگ دی ہے تے کھانا نہیں منگ دیاں پیاس لگ دی ہے تے پانی نہیں منگ دیاں تے جے دھوپ لگ دی ہے تے سایہ نہیں منگ دیاں جدہ ساہ نکلدا نہ رسی چو او آندی ہے واہ حجابا ہاں لوے ساڈا پردہ پردے نو روندیاں نہیں ایڈیاں شریف نے تے کہنے لگی بیٹا منوں کیا نہیں ہے چھت تے آ میں تینوں چھوٹی قیدن بکھانی جیڑی میرے جڈی قیدن ہے ماں نال لا کے کہنے لگی اچھا بیٹا تیرے خیال آیا ہے چھوٹی قیدن دی وجہ تو تینوں تھوڑا ترس آیا ہے اچھا کیتا ہی بیٹی میں راضی ہاں کہ اللہ پاک تینوں 5 سال دی عمر ایسا دل عطا کیتا ہے کہ تینوں مظلومہ تے ترس آؤں ہے اے اللہ دی میرے تے خاص مہربانی ہے مینوں تیرے جیسی تھی عطا کیتی سو جنوں بچپن چی مظلومہ دا احساس ہے تے نال لا کے سر چم کے کہنے لگی ویسے بیٹا تینوں پتہ ہے نا میں کدی چھت تے نہیں گئی کہنے لگی ہاں اماں تو گئی تے کدی نہیں پر آج تو جانا ہے اس کہا پہ تو میں آج بھی نہیں جانا
ना कभी बाजार गई हाँ नौकर जाते हैं छत ते गई हाँ कनीज़ां जांदियां कहने लगी अच्छा अम्मा ना जा अज सिर्फ इन्ना दस दे कि तू छत ते बाजार क्यों नहीं जाती दिल काबू करी सी धी दा सिर चुम करके कहने लगी बेटा मैं बीबी ज़ैनब दी कनीज़ हाँ तेन ना सदके जावा ना मैं कभी बाजार वाले पासे गई हाँ ना मैं कभी छत वाले पासे गई हाँ ते अज ते बाजार च लोग नचदे ने पे ढोल पे बजते ने मैं पर्दादार हाँ इस बच्ची ने सुनिया ना पर्दादार कहने लगी अम्मा वो बीबी ज़ैनब कौन ने माँ कहने लगी वो मेरी मुर्शदादी मेरी बड़ी मुर्शदादी को मैं आई सा 5 साल की उन्हें मैनू धी बना के रखे तो इन्हें मैनू भैन बना के रखा तो इन्हें मैनू सारे पर्दे तो सारे वाजबात दसे ने इत्थे ना बेटी ने वेख्या भी हुण अम्मा मनेगी उस आख्या अम्मा तेनू तेरी मुर्शदादी का वास्ता ही एक बारी मेरे नाल छत ते जा मैं छोटी बच्ची नू पानी पेश करना चाहना कहने लगी वास्ता वड्डा दिते चल बच्ची नू पानी फड़ा लिया अपनी झोली च कुछ रोटियां रखियां हाय तुहाडी आई कुछ इस खजूरां रखियां ते कुछ धी जिहड़ी गल कीती ना 4 उन्हां चौवां गल्लां चों आखिरी शै वो पढ़न लगा कहने लगी अम्मा तेनू मैं ना वास्ता इस वास्ते देता है वो जिहड़ी मेरे जिड्डी कैदन है ना ओहदा किसे प्यो कतल कर हाय हाय अगली गल अगे भोले मुँह नाल बच्चे गल्लां करदे सवाल किया सवाल के अज वेख के आंदी अम्मा इत्थे आंसू आ गए माँ कह लगी रो ना आराम नाल दस हिचकियाँ मैं बड़े हिचकियाँ बच गई माँ ने सहलाया नाल लाया कह लगी आराम नाल गल कर मैं जानी हाँ वादा जो कर लिया कह लगी अम्मा सवाल किया अम्मा ये जिदा प्यो कतल करिए वो मूँह ते नहीं ना मारी दा अम्मा उन्होंने किसी मूँह ते मारे तीसरी गल कह लगी अम्मा ओदे किसी कांटे खिंचे ने वालियां खिंचियां ने ते कन्न फट गए ने ते अम्मा उत्ते पट्टी भी कोई नहीं ओदा रंग जर्द है ते जाग जाग के अखां सुरख ने गले विच रस्सी अम्मा आखिरी गल जिहड़ी औखी है जी कहन लगी अम्मा वो जिहड़ी छोटी कैदन है ना ओदे कोल बदलण वाले कपड़े कोई नहीं कपड़े फट जान ते नवें बदली देने कपड़े सड़ जान ते फिर बदली देने उस आख्या अम्मा प्यो कतल मूँह ते तमाचे दुर इंज लथे ने ते जिहड़ा उन्हें कुर्ता पाया ना वो किधरे अग च सड़ गया जिन्ना सड़ गया वो किसे बुझा छड़िया अगों तो बुझ गया लेकिन उस कुर्ता नहीं बदलिया इसका मतलब है अम्मा उहदे कोल दूजे कपड़े कोई नहीं हो सकता है जिथे अग लगी होवे उहदे कपड़े ही सड़ गए और सारा सामान सड़ गया होवे ते मेरा प्यो अमीर है उन्हें मैनू इन्ने कपड़े बना के दिते ने अम्मा मेरे जिन्ने कपड़े घर पे ने ना वो सारे उस छोटी बच्ची नू दे छड़ मेरा प्यो अमीर है की करा कोई इस बच्ची नू दसे एदे प्यो दे जोड़े अरश तो करबला चुजड़ी है आबाद रहोगी बच्ची पानी लैके छत ते आ गई पिछे माँ ने झोली में कुछ खजूरां कुछ रोटियां ते कुछ कपड़े झोली च रखे जदों इस मस्तूर दा मोमना दा पहला कदम छत ते आया ना मोमन एदी सीधी नज़र शब्बीर दे सर ते पई सारी जिंदगी जिहदे वेड़े च गुजारी होवी एडी छेती ते बंदा नहीं भुलदा एदे हाथ कंबन लग पे ते बेटी नूं आंदी है वापस आ जा मैं उजड़ गई हाँ बच्ची कहने लगी अम्मा की है कहने लगी दुआ कर ओ ना हो वापस आ जा मैनू थले लै जा कहने लगी अम्मा बस 1-2 मिनट ओ बच्ची छोटी मैं उन्होंने पानी देनी हाँ तू है कपड़े ते सामान ते थले जाके गल करने जिथे कैमरा पिया कैमरा इत्थे गली सी गली नाल बीबी दा ऊँट खड़ा ऐ छत ते उत्थों तक बच्ची गई है पानी लै कह देना पानी पीना बीबी पाक ने अंज वेख्या फरमाया तू कौन है फरमाया साडा घर है साडे घर दे अगों कदी कोई मजबूर असां गुजरन नहीं दिता असी कुछ ना कुछ खिदमत जरूर करने और मेरी अम्मा भी आई है जो आखिर मेरी अम्मा आई है अम्मा अगे नहीं गई इत्थे मैनू दुख लगेगा जिन्हों ना गल पहुंची उत्थे नहीं गई इत्थे खलो के जी अगली दे सिर ते चादर सी ना वो चादर भी थोड़ी जी थले की पहला वाल ढके सा फिर इस होर थले की इत्थे ही खलो के ना कहन लगी बीबी कैदन ये बच्ची ये अगे आ गई है मैं अगे नहीं आ सकती अगे बाजार है
تے بازار آوارہ گرد پہ نچدے نے اگے بازار ہے تے میں پردہ دار آخری جملہ ہے بی بی فرمائے ایڈی پردہ دار سے تے چھت تے کیوں آئی ہیں کہنے لگی تی ایک کے میری انہیں واسطہ دیتا ہے میری مرشد زادی دا میں نہیں سی ہونا بی بی پاک نے فرمایا تم مسئلے تو واقع میں چھوٹے چھوٹے بچے گل کر تو انہوں دی اصلاح کری دیئے انہوں نے قسمہ تو نہیں سنی دیا بچہ تے بچہ ہوندہ ہے کیڑی بالے گے ہو سکے بی بی میرے تے قسم ہی نے پہلی باری دیتی تو میں اپنی بی بی دی قسم برداشت نہیں کر سکی بی بی پوچھ لے ہو تیری مرشد زادی کون ہے 3 قدم پیچھے ہو کے آندھی ہے بازاراں دے نیڑے ہو دا نا نہیں نا بی بی نے فرمایا اللہ تیرا پردہ آباد رہو جی اللہ تیرا پردہ سلامت رکھے تے تیرا گھر وسدا رہے تے جویں میں اجڑیاں تو کدی نہ اجڑے ہن دس آئی کیوں ہے کہنے لگی یا پانی میری بچی کولے بیٹی نو پیانا ہے آخری جملہ اے کچھ روٹیاں نے کھا لو کچھ کھجورہ نے قافلے تقسیم کر لو او کیا کہنے لگی میری تی بیٹھ گئی ہے تیری تی کو تجھے کپڑے کوئی نہیں انہاں دوہاں دی تقریباً زندگی برابر ہے تے میں کپڑے اپنی تی دے لے آئی ہاں ادھا سڑیا لا چھڑو اتار لو تے بدل لو کپڑے میں تی دے کپڑے دا نام آیا ہے زہرہ دی تی ایڈا درد والا وین شاید ویر دی لاش دے بھی نہ کیتا ہوئے بی بی نے اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے فرمایا یا اہل الکوفہ صدقہ تو حرام ہونا لینا صدقے اے کوفے آلے ہو صدقہ ساڑھے تے حرام جے صدقے دا لفظ آیا اس بی بی دے ہاتھ چھوڑ گئے روٹیاں بھی چھاتے ڈگ پئیاں کھجوراں بھی چھاتے ڈگ پئیاں کپڑے چھاتے تے کھلر گئے دووے ہاتھ سر تے رکھ کے اگے آ کے آندھی ہے بی بی صدقہ تے محمد دی اولاد تے حرام ہے صدقہ تے علی دیاں تیاں تے حرام ہے چیتی دس میرا دل پہ ڈوبتا ہے من آنتی تو کہوڑے زیدی صاحب فرما دن والا نو چٹکا دے کے بی بی فرمایا ام حبیبہ میں زینبہ رو کے اندھی اینا عباس ابن علی فرمایا کوڑے دی گردن نال عباسی سنان دے حسینی رو لے سردار اجڑ گئے جس دین دے تحفظ زہرہ دیاں تیاں انج اجڑیاں اللہ پاک اس دین نو ساڑیاں بیٹیاں بیٹیاں تے نافذ فرمائے آمین و آخر دعوانا